السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز فرام سیپینٹ ہال اسکول سسٹم. 8ویں جماعت کے تمام طلباء کو اس اسلامیات کے آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے الدرس الاول جز جیم سورۃ الانفال رکوع نمبر 3 کی آیات 26، 27 اور 28. ان آیات میں کن اہم نکات پر بات کی گئی ہے آج ہم ڈسکس کریں گے، اور ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر ہے 11. تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے اس سبق کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس لیکچر میں آیات کا ترجمہ ہوگا، آیات میں موجود مشکل الفاظ معنی ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اہم نکات جن پر آج بات کی جائے گی. سب سے پہلا پوائنٹ، اللہ کی طرف سے اس وقت کی یاد دہانی کہ جب مکہ میں مسلمان تعداد میں کم اور بہت کمزور سمجھے جاتے تھے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، اللہ نے مسلمانوں کو تقویت بخشی اور جگہ دی. کس طریقے سے تقویت بخشی اور جگہ دی، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے خیانت کی قسمیں. خیانت کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور کن اقسام سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. اہل ایمان کو تمام خیانتوں سے منع کرنا. مومنین کو ہر قسم کی خیانت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور آخری پوائنٹ ہے مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہے. کس طریقے سے آزمائش ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 26. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بیٹا دائیں طرف باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلا لفظ ہے وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. چونکہ یہ جو ذکر ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یاد کرنا، ٹھیک ہے، ذکر کرنا، یاد کرنا. وَاذْكُرُوا حکم دیا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو. قلیلٌ سیکنڈ ورڈ ہے، قلیلٌ تھوڑے، تعداد میں کم. اینڈ تھرڈ ورڈ ہے مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے، بے زور سمجھے جاتے تھے، مغلوب سمجھے جاتے تھے. کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ جو لفظ میں نے بولے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. دوسرے باکس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا لفظ ہے یتخطفکم، تمہیں اڑا نہ لے جائیں، تمہیں اڑا نہ لے جائیں. یہاں یہ محاورتاً بولا جا رہا ہے اڑا نہ لے جائیں، یعنی تمہیں جان سے نہ مار ڈالیں. چونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے تو وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ کہیں وہ اڑا نہ لے جائیں. کفار چونکہ تعداد میں زیادہ تھے تو وہ کہیں ہمیں جان سے نہ مار ڈالیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے کہ تم یہ گمان کر رہے تھے اس وقت. نیکسٹ ورڈ ہے فآواکم، تو اس نے تمہیں پناہ دی، یعنی محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہیں. وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہیں طاقت بخشی. بیٹا بیسیکلی یہاں پر یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ان کے صحابہ کرام سے ہے. چونکہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، سورۃ الانفال، تو یہ اس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے. آیت نمبر 26 کا بامحاورات ترجمہ. فرمایا کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں قلیل اور
ضعیف سمجھے جاتے تھے، مکہ کی زمین میں ضعیف، قلیل سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، کیا مطلب جان سے نہ مار ڈالیں۔ تو اس اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی۔ کون سی مدد تھی وہ بچوں؟ فرشتوں کے ذریعے مدد دی اور مسلمانوں کو تقویت بخشی، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے جو ہے وہ حلال نہیں تھا، جبکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مال بھی پاکیزہ قرار دیا گیا، یہ حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا کہ ایک تو تمہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور دوسرا یہ کہ تمہیں پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھانے کو دیں تاکہ تم کیا کرو، تم اس کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ نیکسٹ آیت ہے ہماری آیت نمبر 27۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور آپس میں بھی خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یعنی تم جانتے ہو نا، تو اگر تم علم رکھتے ہو تو تمہارے علم رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم خیانت نہ کرو، نہ آپس میں کرو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں خیانت کرو، اور نہ اللہ کے احکامات میں خیانت کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ سب سے پہلا ورڈ ہے لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، تعلمون، تم جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، آئیے با محاورہ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 27، انورٹڈ کامز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خیانت کا مطلب کیا ہے۔ خیانت کا مطلب ہے بچوں دھوکہ دینا، فریب دینا۔ ٹھیک ہے، تو خیانت نہ کرو، دھوکہ نہیں تم دو گے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے نازل کردہ فرامین ہیں، ان میں اگر تم ان میں کوئی بے ادبی کرتے ہو، یا ان کی نافرمانی کرتے ہو، یا ان کو پورا نہیں کرتے ہو، تو گویا کہ تم جو ہے وہ دھوکہ کر رہے ہو، تم دھوکہ کر رہے ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات احادیث و سنت کی صورت میں ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، تو ان میں اگر تم ان کو صحیح طریقے سے تم ادا نہیں کرتے یا آگے نہیں پہنچاتے، تو پھر اس میں بھی تم کیا کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو۔ اور اپنی امانتوں میں کسی بھی حوالے سے آپ خیانت نہیں کر سکتے، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ عزت کی ہو، کسی چیز میں بھی تم خیانت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، دھوکہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ ناپ تول ہو، ناپ تول میں آپ رشتہ داروں کے ساتھ، مطلب کسی کے ساتھ بھی آپ اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہیں اس سے منع فرما رہا ہے، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا، دیکھیں کہ تم ان باتوں کو بھئی جانتے ہو تم، تو جاننے کا تقاضا یہ ہے، علم رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم نہ تو اللہ کی امانت میں خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ ٹھیک ہے جی، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، ہماری آخری آیت، آیت نمبر 28۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ مشکل الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں جی۔ وَاعْلَمُوا، اس کا مطلب ہے اور جان رکھو۔ ٹھیک ہے، اموالکم، تمہارا مال، وَأَوْلَادُكُمْ، تمہاری اولاد۔ ٹھیک ہے، کم سے مراد تمہارا، تمہاری، تمہیں، تم، کوئی بھی اکارڈنگ ٹو سچویشن آف سینٹینس آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ فتنتن، لاسٹ ورڈ، فتنتن، آزمائش۔ ٹھیک ہے، یہ تھے اس کے مشکل الفاظ معنی۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے مال اور اولاد جو ہے وہ بڑی آزمائش ہے۔
اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں یہاں واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہارا مال اور اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ کیسے آزمائش ہے جی؟ مال اور اولاد اس طرح آزمائش ہے کہ مال اگر اچھے کاموں میں خرچ ہو اور اچھے طریقے سے کمایا جائے، حلال طریقے سے، پھر تو وہ رحمت ہے، لیکن اگر اس کو حرام طریقے سے کمایا جائے اور حرام کاموں میں لگایا جائے تو وہ آپ کے لیے عذاب ہے، وبال ہے، آزمائش ہے۔ اسی طرح اولاد کیسے آزمائش ہے؟ اولاد اچھے کام کرے تو وہ رحمت ہے، اور اگر اولاد کی تربیت صحیح نہ ہو سکے اور وہ برے کام کرے تو وہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اچھا، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ اولاد کی وجہ سے اگر آپ برا کام کرتے ہیں، یعنی اولاد کو روزی رزق آپ حرام ان کے لیے کماتے ہیں، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اولاد کی خاطر آپ آزمائش میں پڑ گئے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کرتے اس طرح، لیکن اولاد کی خاطر آپ جو ہے وہ برائی کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کے قریب رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھٹک جاؤ اور جو ہے وہ اولاد کے لیے تم غلط کاموں کی طرف چل پڑو۔ ایسا تم نہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اگر کوئی آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ہم سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کا آنسر کریں گے۔ اگر کوئی بھی کویشچن آپ کے ذہن میں آئے اس لیکچر کے ریلیٹڈ تو آپ کومنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہوم ورک ڈائری نوٹ کیجیے، مشکل الفاظ معنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، آیات کا ترجمہ نوٹ بک پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔